میں ہوں آپ کا میزبان منیر حسین مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سٹی 49 نیوز۔ ناظرین کرام، پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جس میں شرعی اور فقہی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو معاشرے میں ہمارے مسائل ہیں ہم ان کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نکاح کی برکات اور جہیز کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہمان علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضائی صاحب، مدرس دارالعلوم ضیاء القرآن راجہ جنگ، اور ان کے ساتھ ساتھ استاد محترم رضا محمد قصوری صاحب عالم دین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ ٹیچر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ان کو، بہت علمی شخصیت ہے ماشاءاللہ، تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، نکاح کی برکات بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اب اگر ہم نکاح کو سنت کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں تو کوئی مشکلات نہیں ہے، لیکن آج ہم نے جتنے لوازمات نکاح کے ساتھ لگا دیے ہیں اور جہیز جیسی لعنت نے ہمارے معاشرے میں کتنے منفی اثرات چھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹی کے بعد دوسری اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں غریب ہوں، گھر کا سرکل نہیں چلتا، میں بچیوں کی شادی کیسے کروں گا؟ چونکہ ہم نے معاشرے میں جہیز نے جو منفی اثرات چھوڑے ہیں، اس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ آج ہم اس کی وجوہات پڑھیں گے، علامہ صاحب سے سوال کریں گے اور قصوری صاحب سے بھی میں سوال کروں گا۔ سب سے پہلے میں قصوری صاحب سے سوال کروں گا، سر آپ بتائیں کہ نکاح کے متعلق قرآن پاک اور حدیث پاک ہماری کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مصطفی صاحب جی، آپ کا بہت شکریہ، اور یہ سٹی 49 کا میں انتہائی مشکور ہوں جی جی کہ ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ جی بہت شکریہ۔ تو نکاح بنیادی طور پر دین اسلام ایک مکمل نظام ہے، بے شک، اور ارشاد ربانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جی، آپ کی زندگی میں انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے، پوری کائنات کی زندگی گزارنے کے لیے، بہتر انداز میں گزارنے کے لیے ہر موضوع پر، ہر معاملے میں رہنمائی موجود ہے۔ بے شک، انہی میں سے ایک معاملہ نکاح ہے۔ بالکل صحیح۔ نکاح کا جو لفظی معنی ہے جی، وہ ضم ہو جانا یا جذب ہو جانا ہے۔ جی جی، مثلا کہا جاتا تنا کہا تر اشجار، درخت آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، گھل مل گئے۔ جی جی، لیکن اسلامی شریعت کے مطابق نکاح دراصل وہ عقد ہے، وہ ایک میاں بیوی کے درمیان ایسا رابطہ اور مضبوط رشتہ ہے جی جی، جس کے ذریعے مرد اور عورت ایک ایسے رشتے میں پیوست ہو جاتے ہیں، ایسے رشتے میں بن جاتے ہیں جی جی، جن کی وجہ سے ان کی عزت اور قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جی جی، اور پھر وہ ایک دوسرے کے لیے احترام کا رشتہ بھی بن جاتے ہیں۔ جی جی، اور اسلام سے قبل چونکہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا معاشرے میں، جی جی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے عورت کو مقام دیا، اور پھر اسی عورت کو ماں کا مقام ملا، اسی عورت کو بہن کا مقام ملا، اسی عورت کو بیٹی کا مقام ملا، جی جی، اور سب سے جو خوبصورت اور پیارا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ارشاد ربانی ہے، اور قرآن پاک میں نکاح کے بارے میں کئی جگہوں پر ذکر ہے۔ میں ایک جگہ پہ آپ کو وہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جی جی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جی بالکل، میرا طریقہ ہے، اور جس نے اسے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جی جی، کہ نکاح
کرنے کی بدولت ایک وہ لڑکی، ایک وہ عورت جی جی جس کو ماں باپ بڑے پیار سے، محبت سے، بڑی شفقت سے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، جی جی اور پھر جب اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے تو ایک ایسے مرد کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ جس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے جی جی اس کے ساتھ شرعی رشتہ ہو جاتا ہے جی تو پھر وہ ان میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے کہ بعض وقت وہ اپنے ماں باپ کو بھی فراموش کر دیتی ہے، پوری فیملی کو فراموش کر دیتی ہے۔ بالکل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ نکاح کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شہوت سے مغلوب ہو جی جی اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، جی جی اور جو شخص شہوت سے مغلوب نہ ہو، اور جو شخص شہوت سے مغلوب نہ ہو جی جی اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر دیکھیں عورت کا کتنا حقوق اس میں رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس چیز پر قادر نہ ہو تو وہ پھر جو ہے نکاح اگر نہیں کرتا تو پھر روزے رکھے تاکہ اس کی شہوت جو ہے وہ، اور پھر اس نکاح کی بدولت جی جی یعنی وہ مرد جو اپنے لیے کھاتا تھا، اپنے لیے کماتا تا، اپنے لیے اٹھتا تھا، اپنے لیے بیٹھتا تھا، پھر وہی مرد جی جی سارا دن مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر کے لا کے اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے کہ میری آج کی یہ کمائی ہے۔ بالکل اور تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد باہر کا جو ہے وہ باہر سے کما کر لائے، اور عورت گھر میں مرد کی اس رعیت کے مانند ہے، اس حاکم کی مانند ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب آپ بتائیں کہ نکاح میں اصلاً شرعی احکامات کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، صدق اللہ العظیم۔ میں بڑا ممنون ہوں منیر حسین مصطفی صاحب کا اور آواز سٹی 49 کا بہت شکریہ کہ ایک بار پھر ہم بڑے اہم مضمون پر گفتگو کرنے کے لیے سب جمع ہو گئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جیسے آپ نے بھی آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے، جی جی اور رضا محمد قصوری صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرما رہے تھے کہ یہ ایک نہایت پاکیزہ اور باہمی محبت کا رشتہ ہے، بالکل صحیح۔ لیکن اس کی ادائیگی میں اور اس کے انعقاد میں ہم نے اس قدر خرافات کو شامل کر لیا اور اس قدر ہم نے اپنے رسم و رواج کو اس میں شامل کر لیا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ایک متوسط آدمی، چلو غریب تو ہر معاملے میں ہی کہہ لیجئے کہ مالی طور پر اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک متوسط آدمی جی جی اس کی زندگی کے جو بڑے بڑے کام ہیں، جو زندگی میں 4-5 بڑے کام اس نے کرنے ہیں، ان میں بچوں کی شادی بھی شامل ہوتی ہے۔ جیسے مکان بنانا ایک بڑا کام ہے زندگی کا، اور یہ زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی شادی کرنا بھی اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں جو ہم نے ایک آدھ دفعہ کام کرنے ہوتے ہیں، ان بڑے کاموں میں یہ شامل ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، وہ ہمارے رسم و رواج، وہ ہمارے طور طریقے جو ہم نے نکاح کا حصہ بنا دیے ہیں، شادی کا حصہ بنا دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ان پر عمل کرنا اور ان کے لیے اخراجات اور ان کے لیے پھر انتظامات، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر جو تانا زنی ہوگی آپ کی برادری کی طرف سے، آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے، اس کا سامنا کرنا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا۔ اصل جو آپ کا سوال تھا کہ نکاح میں اصلاً شرعی چیزیں کتنی ہیں، مطلب نکاح میں شرعی اعتبار سے کون سی چیزیں لازمی ہیں کہ جن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کہ ہاں آپ یہ 2-3 چیزیں کریں، یہ نکاح کی اصل شرعی طور پر یہ نکاح کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ہماری اپنی بنائی ہوئی اور اپنی کھڑی ہوئی ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں نکاح کے اندر ایجاب اور قبول ہے۔ بالکل صحیح۔ ایجاب مطلب نکاح کی آفر کرنا، اب آسان لفظوں میں کہہ لیجیے، اور قبول مطلب اس آفر کو قبول کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا۔ تو یہ بنیادی طور پر نکاح ہے، ایجاب اور قبول پہلا حصہ اس کا۔ دوسرا اس کا حصہ ہے وہ گواہان کا موجود ہونا، کہ آپ
چوری چھپے موبائل فون پر اور یا تنہائی میں مرد اور عورت آپس میں نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ گواہ موجود نہیں ہو. خیر یہ ایک الگ مضمون ہے کہ اس کے معاشرے پر کیا مثبت اثرات پڑتے ہیں گواہوں کے موجود ہونے کی وجہ سے. نہیں ہوں گے تو کیا منفی اثرات پڑیں گے. بہرکیف گواہوں کا موجود ہونا، ایجاب اور قبول، اور تیسرا حق محل، یہ چیزیں نکاح کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سنت کہا گیا، مطلب نکاح پر چھہاروں کا تقسیم کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اسی طرح نکاح کے بعد ولیمہ کرنا یہ بھی سنت ہے. اور سنت کی یہ شاید کچھ بات عجیب لگے گی کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ہم نماز کی سنت کو اہمیت دیتے ہیں، ولیمے اور یہ چھہارا تقسیم کرنا ان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. بالکل صحیح ہے. تو اب ہم نے ولیمہ فرض عین کر لیا، بالکل اور ولیمہ تو چلو پھر بھی کہیں نہ کہیں کہہ لیجیے کہ وہ شریعت کا حصہ بنتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے واجب اور فرض کا درجہ دے رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے بات بڑی ہوتی ہے. یہ بارات کا مسئلہ ہے. بارات میں جب جو ہے نا وہ شرطی ہوتی ہے کہ 500 آدمی آ جاتا ہے، پھر ان کے کھانے کا اہتمام کرنا، وہ تو پوری اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جی وہ جب کسی بارات میں جاؤ نا تو اس پہ اعتراض مت کرو. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے والد نے اس ایک پلیٹ کھانے کے لیے کتنی تودو کی ہے جو آپ کھا کے کھانے میں اس پلیٹ میں پھینک آتے ہیں. جی اچھا سر، آپ بتائیں کہ رشتہ دیکھنے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں اور لڑکی دیکھنے کی اجازت کس حد تک ہے؟ بہت شکریہ مصطفی صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا آج کا برننگ ایشو ہے. جی 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 جہاں تک لڑکی کا دیکھنے کا تعلق ہے اس کی شریعت میں اجازت ہے. جی جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی جی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. جی جی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں نے اس عورت کو نہیں کہنے لگے اس عورت کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ عورت کو دیکھنا. لیکن مصطفی صاحب بہت دکھ بھری بات یہ ہے آج کے دور میں اس چیز کو شریعت سے ہٹ کر ایک تماشا بنا لیا گیا. بالکل سر. بیٹی کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح گائے بھینس کو دیکھا جاتا ہے، جانور کو دیکھا جاتا ہے. شاید مویشی خریدنے میں اتنی جو ہے نا وہ نہ کرتے ہوں جتنا کسی کی بیٹی کو. اور پھر جب کسی کے گھر بیٹی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں 10-10, 15-15, 20-20, 3-3, 4-4, 5 کاروں میں جاتے ہیں اور پھر اس گھر میں کھانا کھا کے اور اچھے خاصا جو ہے نا خرچہ کروا کے اور پھر جب یہ کہہ کر اٹھتے ہیں کہ اچھا ہم ابھی صلاح کریں گے، مشورہ کر کے آپ کو سوچ کے بتائیں گے تو اس کا مطلب جو گھر والے بڑے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. اور وہ لمحہ اس بچی پہ کیا گزرتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے. اس بچی پہ کتنی ایسی بچیاں ہیں کہ ایک دیکھنے والا آیا، انہوں نے دیکھ کے وہ چلے گئے کہ ہاں دیکھ کے بتائیں گے، کوئی جواب، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا، اور یہاں تک کہ پھر بچی جو ہے نا خودکشی کی کوشش بھی کرتی ہے کہ جو ہے نا جی یہ میرے ساتھ کیا جو ہے نا اس طرح یہ گائے بھینسوں والا سلوک ہو رہا ہے. حالانکہ جو طریقہ کار ہے اس کے ایک نظر دیکھ لیں یا کوئی چلے. یہ بھی بات نہیں ہے کہ اب اس کو جو ہے نا یہ بھی کہ جی ٹھیک ہے جی چلے جی لڑکا لڑکی اب ان کی شادی تو ہو جائے، ان کو پارک میں بھیج دیں، ان کو ہوٹل میں بھیج دیں. نہیں، یہ قطعاً اجازت نہیں. ہاں اس یہ ہے کہ کسی آسان طریقے سے بیٹی کے گھر میں یا کہیں اور کسی رشتہ دار کے گھر میں اس بچی کو، اور میں تو کہتا ہوں کہ بچی کو دیکھا بھی جائے تو اس انداز میں دیکھا جائے کہ اس بچی کو یہ احساس ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے دیکھنے آئے ہیں. بہت سے معاملات میں گھر کے کام کرتے ہو کسی بھی طریقے سے آدمی جو ہے نا کسی مہمان کی حیثیت سے کسی اور حیثیت سے بندہ جا کے اس بچی کو دیکھ سکتا ہے. جی ناظرین، پروگرام کے باقی سوال بھی ہم کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت،
अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। और नाज़रीन, अब हम अल्लामा तार मंजूर मुर्तज़ा साहब से मैं सवाल करता हूँ कि अल्लामा साहब आप बताएं कि जहेज़ की शरई हैसियत क्या है, और ये जो जहेज़ है ये किन पर बनता है, लड़की वालों पर बनता है या लड़के वालों पर बनता है? जी, बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है कि जहेज़ की शरई हैसियत क्या है। देखें, आप शरीयत की कुतुब को, अहादीस की कुतुब को पढ़ के देखें, आपको कहीं ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जहेज़ वाजिब कर दिया गया या ज़रूरी कर दिया गया है। जी जी। जहेज़ को आप, खुलासा ये है कि जहेज़ महज एक तोहफ़ा है। जी जी। कि एक बाप या भाई अपनी बहन को, अपनी बेटी को घर से रुखसत कर रहे हैं। जी जी। तो इस मौके पर वो अपनी बेटी के लिए क्या इंतज़ामात करते हैं, क्या उसको तोहफ़े पेश करते हैं, ये महज एक तोहफ़ा है। और ये जब तक ये जहेज़ तोहफ़ा रहा, जी जी, तब तक इस जहेज़ के अंदर कोई ख़राबी नहीं थी। लेकिन जब ये जहेज़ तोहफ़े से निकल कर और ये रिवाज और शादी का हिस्सा या वाजिब के दर्जे में आया, तो उसके बाद इसने मसाइल बढ़ना शुरू हो गए। अब यहाँ पर मैं एक हदीस शरीफ का हवाला देकर ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं सवाल के उस हिस्से पर बात करूँ कि ये लड़के वालों पर बनता है या लड़की वालों पर बनता है शरई तौर पर। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है और बड़ी माकूल सी बात है कि लड़का बारात लेके गया और दुल्हन को अपने घर लेकर आ गया। बिल्कुल सही है। दुल्हन बारात लेकर नहीं आई दूल्हे को अपने घर ले जाने के लिए, लड़का लड़की को अपने घर लेकर आया है। कमरा लड़के ने बनवाया, वो घर लड़के की मिल्कियत है, वो उस घर का मालिक, उस घर का इंतज़ाम, इंसराम, बिजली का बिल, गैस का बिल, तमाम किस्म की सहूलियात लड़का बर्दाश्त करता है, तमाम किस्म के अखराजात लड़का बर्दाश्त करता है। तो अब मुझे बताएं कि आप जिस लड़की को, दुल्हन को अपने घर लेकर आ रहे हैं, क्या जी आप आएँ दुल्हन से, मैं सिर्फ मिसाल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुल्हन से आप कहें कि जी आप हमारे घर आएँ रहने के लिए, अलबत्ता अपना साजो सामान सारा रहने सहने का खुद साथ लेके आइएगा, बेड अपने घर से लेके आइएगा, बर्तन अपने घर से लेके आइए, आए हमारे घर, रहेंगी आप मेरे घर, रहेंगी मेरी ज़ेरे किफ़ालत, आपके नान नफ़के का मैं शरई तौर पर जिम्मेदार हूँगा, लेकिन बर्तन, चमचे, प्लेटें सारी आपने अपने घर से लेके आनी है, सराहने तकिए और रज़ाइयाँ तक आपने अपने घर से लेकर आनी। तो ये बिल्कुल बेतुकी सी बात है। वो एक हमने किताब में पढ़ा था ना, वो एक है शेर कि तुम आओगे तो क्या लाओगे, हम आए तो क्या दोगे, ये वो वाला हिसाब है। हाँ, ऐसे
کہ جب ہم اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں، لڑکے کے گھر لڑکی آ کے رہ رہی ہے اور اس نے وہاں ساری زندگی گزارنی ہے، تو جو گھر کی ضروریات ہیں، گھر کا ساز و سامان ہے، وہ پھر لڑکی کیوں لے کر آئے؟ ہاں اگر اس کے والدین تحفہ اس کو دیتے ہیں، تو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نجائز یا حرام نہیں آپ اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے تحفہ، لیکن تحفے پر اعتراض نہیں ہوتا، تحفے کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، تحفہ وہ تو دینے والے کی رضا ہے، وہ کتنا دیتا ہے، کیسا دیتا ہے، کس قدر دیتا ہے، وہ سارا معاملہ۔ لیکن جو ہمارے ہاں ماحول بن چکا ہے وہ بہت نہایت نگفتہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں صرف 1 منٹ مجھے آپ دیجیے، میں چھوٹا سا ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کو بھی جہیز کا سامان لے کر دیا تھا، تو جہیز دینا گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس روایت کو مکمل پڑھنا چاہیے اور اس کا پورا پس منظر پڑھیں کہ اس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن تھی، سرکار صرف ایک بیٹی کے باپ نہیں تھے بلکہ سرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی کفیل تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی سرکار کے زیر کفالت تھے۔ آپ ایک انداز میں یوں کہہ لیں کہ جس طرح آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے باپ تھے، اسی طرح آپ حضرت علی المرتضیٰ کے بھی کفیل تھے اور اس کے بھی سرپرست تھے۔ تو وہ جو سامان خریدا گیا ہے، آپ وہ روایتیں پڑھ کے دیکھیں، وہ جتنا سامان خریدا گیا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو بازار میں اپنی زرہ جا کر بیچی 400 دینار میں، 400 درہم میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، بڑا تفصیلی یہ واقعہ ہے، خریدی، اس پیسے سے وہ سارا سامان خریدا گیا۔ تو وہ جو جتنا بھی سامان خریدا ہے جہیز کا، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے خریدا گیا، گرچہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدا ہے۔ سر سوری صاحب آپ بتائیں کہ اس زمانے میں جہیز نے جو معاشرے پر منفی اثرات مرتب کیے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صاحب یہ جو سوال ہے نا آپ کا، یہ ایک دکھتی رگ ہے، بالکل اس معاشرے کی برائیوں کی جڑ ہے۔ جی جی، بنیادی طور پر اب جہیز نہیں لیا جاتا، جی جی، سودا کیا جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کا جو بیٹے کا والد ہوتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جہاں سے رشتہ لوں وہاں سے مجھے اتنا کچھ ملے کہ میری ساتھ پشتے بیٹھ کر آ رہا ہے اللہ، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور اکثر برائیوں کی جڑ بھی یہی ہے۔ ذرا بیٹا پڑھ گیا، تھوڑا سا پڑھ گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب تو میرا یہ بلینک چیک، میرے دوست وہ کہتے تھے ان کا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ وہ MSc کر گیا، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں میں کہ یار اس بچے کو کہیں رشتہ کر لو، کہنے لگے یہ تو میرا بلینک چیک ہے، اس سے تو میں کیش کرواؤں گا، اسے تو میں اچھی طرح کیش کرواؤں گا۔ تو یہ بڑی دکھتی رگ ہے۔ دیکھیں جہیز دینا برائی نہیں، جی جی، جہیز کی جو ہے نا وہ رونمائی، جی جی، وہ برائی ہے۔ بالکل بیٹی کو اگر والدین اپنی بیٹی کی ضرورت کے مطابق، جی جی، وہ چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اور جس کو آسانی سے والدین افورڈ کر سکتا ہے، جی جی، اگر ایسی چیز دے بھی دے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بنیادی طور پر یہ حق بیٹے والوں کا ہے، اس کے خاوند کا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے جو ہے نا اس کے لیے مکان بھی مہیا کرے، اور یہ بنیادی اس پر حق ہے، اس پر ضرور لازمی ہے کہ جب وہ شادی کرنے سے پہلے اتنا انتظام تو ہو کہ اس کی بیوی آ کر بیٹھے، اس کا اپنا کمرہ ہو، اس کا اپنا واش روم، اس کے لیے جو ہے نا اپنا کچن ہو، جہاں وہ اس میں میاں بیوی اپنے آرام سے رہ سکیں، یہ ضروری چیز ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو لعنت بڑھ چکی ہے کہ اچھا جی کیا جی اب جو وہ عورتیں آ جائیں گی، ابھی دلہن ادھر بیٹھی اسی کمرے بیٹھی، اچھا اس میں وہ جو ہے نا یہ ٹی وی تو نظر آ رہا ہے، یہ تو چھوٹا نظر ہے، یہ تو 36 انچ کا ہے، وہ 40 انچ کا 50 انچ کا ٹی وی نہیں ہے، یہ فریج بھی جو دیا ہے، یہ فریج بھی ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا سا ہو، وہ بڑا، ہاں جی۔ تو بڑے مزے کی بات ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں جانتا ہوں ہمارے اس علاقے کی بڑی مشہور شخصیت ہیں، جی جی، تو ان کی بیٹے کی شادی ہوئی، ہاں جی، MN MP لیول کے بندے تھے، تو جب شادی ہوئی تو وہ لڑکی آ کر جو ہے نا وہ بیاہ کے آئی، تو انہوں نے جو ہے وہ آ کے اپنی ساس سے کہتی ہے کہ اماں یہ جو آپ کے ہاں گاڑیاں ہیں نا یہ تو بڑی نیچی نیچی سی گاڑیاں ہیں،
तो ऊंची गाड़ी उसने अपने गाँव में से कहा कि बेटी ये कह रही है अच्छा चलो फिर ये 2-3 गाड़ी इनको बेच कर बड़ी, उन दिनों ये पिजारों का बड़ा रवाज था, चले हम भी एक जो है पुरानी पिजारों का। तो ये जब बच्ची जाहिर है घर से लेकर आएगी जी जी उसका जहन खराब होगा, बिल्कुल जी। वो क्या खिदमत करेगी सास की जब उसके जहन में ये है कि ये बेड मेरा है, इसमें एसी लगा हुआ मेरा है, इसमें जो है ना ये सोफा बिछा हुआ ये मेरा है, ये जो बर्तन इस्तेमाल हो रही है मेरे हैं, हाँ जी। और फिर वो तो यही बात है बड़ी जो है ना वो कि जी वो खामद जो है, खामद कहते हैं तुम्हारा है क्या इस कमरे में, तुम्हारा है क्या, निकलो बाहर। घर का माहौल खराब, घर का माहौल खराब इसकी वजह से होता है। अच्छा अल्लामा साहब आप बताएं कि जहेज के इन मसाइल का बेहतरीन हल कैसे निकाला जा सकता है? देखें जी, हम मुसलमान हैं, जी जी कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान ज़िंदगी मुसलमान गुजार सकते हैं, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी मुसलमान गुजार सकते हैं। जी जी हमें अपने इन मसाइल में कोई लंबी चौड़ी बातें और लंबी चौड़ी कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। कसूरी साहब ने आयत पढ़ी कुरान पाक की कि अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना हयात बनाकर भेजा है। बिल्कुल। तो सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जब हमारे सामने है, आका अलैहिस्सलाम का कौल फ़ेल किरदार गुफ्तार हर चीज़ जब हमारे सामने है, तो मेरे ख्याल फिर मसाइल के हल के लिए हमें कोई लंबी चौड़ी बहसों की ज़रूरत नहीं। साफ सी बात है कि हमारे तमाम तर मसाइल का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। बेशक। जब तक हम अपने इलाकाई रस्म व रिवाज की तरफ जाते रहेंगे, हम उनकी पैरवी करते रहेंगे, हम मसाइल का शिकार होते रहेंगे, हमारे मसाइल कम नहीं होंगे। आप देख लीजिए, आज से 20 साल पहले जो शादियां हुई उन शादियों में जो मसाइल थे और आज जो हो रही हैं, इनमें मसाइल बढ़े हैं या कम हुए? जी जी। तो हम जिस तेज़ी के साथ हम रिवाज परस्ती कर रहे हैं, अगर हम इसी सूरत के साथ इसी तेज़ी के साथ सुन्नत परस्ती करें, मतलब सुन्नत की पैरवी करें, तो मेरे ख्याल हम बतदरीज अपने मसाइल को कम कर सकते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मसाइल कम हो जाएंगे और फिर हमारी ज़िंदगी वो खुशगवार ज़िंदगी बन जाएगी जिसे आजकल हम सिर्फ ख्वाबों में देख रहे हैं या सिर्फ ख्यालात में जिनको हम सोच रहे हैं, तो वो ज़िंदगी हम अमली तौर पर भी जी सकेंगे और बड़े हर चीज़ का नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तजुर्बा में मौजूद है। आप देखें कि अगर हम सिर्फ निकाह को सुन्नत तरीके के मुताबिक करते हैं, मैं एक दिन घर बैठे ये हिसाब कर रहा था, तो तकरीबन मेरा ये ख्याल है कि एक मुनासिब निकाह यानी शादी, एक मुनासिब शादी हम 40 से 50 हज़ार रुपये में कर सकते हैं। और अगर इतने रुपयों में हम एक बच्चे की या बच्चे की शादी कर सकते हों, तो इसका मतलब है कि ये शादी तो हमारे लिए बोझ नहीं है, निकाह कितना आसान हो जाएगा। अब निकाह जब आसान होगा तो फिर ज़िना मुश्किल हो जाएगा, और हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया मुख्तलिफ़ किस्म के लवाजमात इसमें शामिल करके कि अब ज़िना की शरह बढ़ती जा रही है। फिर ये जैसे हज़रत भी बयान फरमा रहे थे कि जब जहेज़ के मसाइल जब चलते हैं तो फिर वो तलाक़ की शरह बढ़ती है और तलाक़ तक नौबतें आ जाती हैं। बहरकैफ हमारे मसाइल का हल तलाश करने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक को देखें, सरकार की हयात तजुर्बा को देखें, हमें अपनी ज़िंदगी का हर मसले का हल उसमें नज़र आ जाएगा। उस पर सीधे सीधे अमल करते जाएं और अपनी ज़िंदगी को कामयाबी से गुजारें। जी नाज़रीन करम, ये निकाह के मौजू पर हमने जो गुफ्तगू की है और जहेज़ के जो मसाइल हमारे मुआशरे में इतने मनफी असरात पैदा कर रहे हैं, ये वाकई हकीकतन ऐसे लोग भी आज के दौर में मौजूद हैं जो शरई तरीके से निकाह करते हैं, यानी कि सारे का सारा जो शादी का बर्डन है वो लड़के पर होता है। हमारे एक दोस्त थे पठान, कोयटा में रहते हैं, उन्होंने हमें शादी में दावत दी, तो हमने उनसे पूछा कि आपकी शादी के क्या तरीक़ाकार होता है? तो वो अल्लामा साहब बताने लगे कि कहते कि हमारी तरफ से जो बारात जाएगी ना, लड़का लेके जाएगा बारात, तो लड़के ने जितनी बारात लेके आनी है ना, तो जो खाना बारात ने खाना है वो लड़के ने पैसे देने हैं उसके, ठीक है। तो आगे अगले दिन वलीमा भी लड़के नहीं करना है, ठीक है। तो लड़की वाले को हम पूछेंगे कि सिर्फ हम उनको
कोई परेशानी नहीं होगी। उनको बाकायदा सिर्फ ये होता है कि लड़की वालों ने सिर्फ कपड़े जो वो कपड़े वगैरह हैं वो उन्होंने देने अपनी बेटी को, तो बाकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो लड़के की है। तो मैं एक ज़ाती तौर पर भी एक दोस्त को जानता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे की शादी की, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़की, हालांकि वो अमीर तरीन है, अमीर नहीं अमीर तरीन है, बहुत अमीर है, तो उन्होंने शादी जब की ना तो उन्होंने अपना ही लड़के का सारा सामान खुद घर में फर्नीचर वगैरह हर चीज़ खुद बनाया उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने जब लड़की, मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली उनसे, तो कहते हैं कि सिर्फ हमारी जो बहू है ना वो सिर्फ कपड़े लेके आई है, वो अपनी मर्ज़ी से लेके आई। हमने इसका भी मना किया था कि हम ये भी बना लेंगे, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से लेके आई है। आज भी ये हमारे माशरे में मौजूद हैं लोग, लेकिन हमें चाहिए कि हम सुन्नत के मुताबिक निकाह करें ताकि ये निकाह आम हो जाए और जिना जो अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि ये मुश्किल हो जाए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक नाज सुनेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने सना खान मौजूद हैं, मोहम्मद आफ्ताब चमन साहिब। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास 300-9465-990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही नन्हे मुन्ने सना खान मौजूद हैं। बहुत प्यारी आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, मोहम्मद आफ्ताब चमन साहिब जी। आफ्ताब भाई, आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सर तपा हिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। सर तपा हिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। और अर्श भी हो जिसके ज़ेर पा, अर्श भी हो जिसके ज़ेर पा, अर्श भी हो जिसके ज़ेर पा, अर्श भी हो जिसके ज़ेर पा। आका वो नवाब आप हैं, आका वो नवाब आप हैं। सर तपा हिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। और गुल की पंखड़ी ने ये कहा, 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 मेरा भी शबाब आप हैं, मेरा भी शबाब आप हैं। सर तपा हिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। और हुसैन है जो दिल में दोस्तों, हुसैन है जो दिल में दोस्तों, हुसैन है जो दिल में दोस्तों, हुसैन है जो दिल में दोस्तों। फिर तो कामयाब आप हैं, फिर तो कामयाब आप हैं। सर तपा हिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। और होना जो गरूब हाकिम, होना जो गरूब हाकिम, होना जो गरूब हाकिम,
आफताब आप हैं, ऐसा आफताब आप हैं, सर तपा हिजाब आप हैं, फिर भी ला जवाब आप हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने जहेज़ के हवाले से और निकाह के हवाले से गुफ्तगू की। इंशाल्लाह हम अगले पीर को मिलेंगे, आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।